بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کراکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم ششپر گلیشیر کے دامن میں موجود ہیں۔ یہ جو میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ششپر گلیشیر بالکل کالے رنگ کا گلیشیر ہے۔ اس پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ پتھر گر رہے ہیں۔ چند سال پہلے اس ششپر گلیشیر کے سرکنے کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ یہاں پہ مرکوز ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے اب یہ ایک قسم کا ٹورسٹ ڈسٹینیشن بن چکا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اور اس گلیشیر سرکنے کے حوالے سے ہمارے پاس سومی موجود ہیں، جو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ حسن آباد جو اس ہنزا ویلی کا گاؤں ہے، اس کی یہاں کی ریزیڈنٹ ہیں۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سومی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ یہ جو گلیشیر سرکنے کا جو واقعہ ہے، یہ کب ہوا تھا؟ یہ سن 2018 سے شروع ہوا تھا، جس سے پہلے جو لینڈ سلائڈنگ ہوگی اس سے تقریباً 25 گھرانے متاثر ہو گئے تھے، اور ان میں سے زیادہ سے 3 گھر کو زیادہ نقصانات ہوئے تھے، جس کے حکومت نے کچھ ان کے لیے کیا نہیں تھا، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت ان گاؤں کے لوگوں نے ان کے لیے رہائش کا اختیار کیا، اور ان کی ضروریات کے لیے فنڈ وغیرہ انہوں نے اپنے گھرانے سے شروع کیا ہوا تھا۔ تو یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جگہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہم نے دیکھے، کوئی سرکے ہوئے ہیں، کہیں سے لینڈ سلائڈنگ کے ہم نے آثار دیکھے۔ تو کوئی آئیڈیا ہے کہ کتنے ایریے پہ یہ ہوا تھا، کب یہ کتنے ایریے افیکٹ ہوئے تھے؟ اس سے ٹوٹلی کیکیج کا جو راستہ ہے وہ زیادہ نقصان ہوا تھا، جس سے لوگوں کا جو ٹرانسپورٹ کا ایشو ہوا تھا، کیونکہ وہ لوگ یہاں سے آسانی سے جا سکتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے نگر کا جو راستہ ہے وہاں سے انہوں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا سلسلہ جاری کیا، اور بعد میں مقامی عوام نے دھرنا کر کے حکومت کے ساتھ پھر انہوں نے یہ راستہ کا صحیح استعمال کیا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو سلائڈنگ ہوا تھا اس سے تقریباً پورا حسن آباد متاثر ہوا تھا، اور یہاں پہ بجلی کی کمی تھی، اور اس کے علاوہ راستے نہیں تھے، تو لوگوں نے دھرنے دیے۔ اس کے بعد جا کے آخر میں گورنمنٹ نے تھوڑا سا اقدامات شروع کیے۔ تو یہ بتائیے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک اس وقت ٹورسٹ ڈسٹینیشن بن چکا ہے، تو لوگوں کے لیے یہاں تک پہنچنے کے لیے کون کون سے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں؟ کہاں تک گاڑی آ سکتی ہے؟ کتنا پیدل چلنا پڑتا ہے؟ اگر کوئی آنا چاہیں تو اوپر کون کون سی ڈریسز، شوز کے حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے؟ یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ یہ سائڈ ایریا ہے، تو یہ اس میں ابھی ٹورسٹ یہاں پہ آنے لگے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی بورڈ لگا ہوا نہیں ہے جہاں سے ہم انٹری کرتے ہیں۔ تو جن کو مخصوص ایریا کا جو پتہ ہے تو وہ اپنے ساتھ جو جانے پہچانے جو لوگ آتے ہیں ڈاؤن سے، تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے آپ کو ساتھ پانی کا زیادہ استعمال چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ٹریک کا جو ایشو ہے، آپ نے سویل ڈریسنگ میں بالکل کھلے ڈلے آپ کو ساتھ آنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا بہت ایشو ہے، کیونکہ راستے درمیان میں کٹ ہے، تو یہاں پہ کوئی اچھا ٹرانسپورٹ کا ایشو نہیں ہے، تو آپ کو تقریباً اگر آپ اچھا ٹرانسپورٹ میسر نہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ جی سر، یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کو یہاں پہ آنا ہے تو کم از کم آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، باقی جو مقامی لوگ ہیں وہ آرام سے 2 گھنٹے میں گلیشیر کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے ڈریسز کیا استعمال کرتے ہیں؟ شوز کون سے زیادہ بہتر ہوگا؟ شوز آپ کے لیے سنیکر زیادہ بہتر ہوں گے۔ کہ آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی ہے سیمی جو طلبہ ہیں، کیا سومی کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کی طلبہ ہیں، انہوں نے اس ٹورسٹ ڈسٹینیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس جگہ کے ضرور وزٹ کریں گے، اور وزٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو کچھ آپ کے لیے جو انسینٹیوز بتائے ہیں یا جو تجویزیں آپ کے لیے رکھی ہیں، وہ اس پر آپ عمل درآمد کرتے ہوئے آپ کم از کم مشکلات کے ساتھ آپ پہنچ سکتے ہیں یہاں پر۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ہنزا کے ریزیڈنٹ فضل کریم صاحب سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹرپ میں۔ ہم یہاں پہ آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ آپ نے وہ خبریں تو آپ نے یقیناً سنی ہوئی، دیکھی ہے، مختلف اخبارات میں، ٹیلی ویژن چینل پر، ویب کے ذریعے سے، مختلف جتنے بھی نیوز کے سورس ہیں، ذرائع ہیں، ان سب کے ذریعے سے اس ششپر گلیشیر کی سرکنے کے جو خبروں کی زد میں تو رہا۔ تو ہم فضل کریم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایریگیشن چینل ہے، کول ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ کول کا سسٹم
स्कूल को नुकसान पहुंचने से कितने लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और इसका फ्यूचर क्या इक़दाम हो सकते हैं आपके ख़्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इमर्जिंग इशू को हाईलाइट किया है। मैं बेसिकली बताना चाहूँगा कि जो जितने भी माउंटेन कम्युनिटीज़ हैं, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, उनका डिपेंडेंस ग्लेशियर्स पे है। अब ग्लेशियर्स पे कैसे है, जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, चैनल है। चैनल बेसिकली फीड करता है नीचे सारा आपके जितने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, वो सारा हम ग्लेशियर मेल्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि जो पीछे हमारा जो एक चैनल है वो एबंडन हो चुका है, इस वक्त बिल्कुल ऐसी बेकार पड़ा हुआ है। क्यों? वो सारा ग्लेशियर सर्ज की वजह से। ग्लेशियर देखें पीछे की तरफ सर्ज कर रहा है और उसके बाद डेब्री फ्लो हो गया है और पानी का जो फ्लो है वो बिल्कुल नीचे बैठ गया है। इसी वजह से चैनल बिल्कुल डेड हो गया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही क्योंकि पानी का सोर्स बैठ गया। अब इसके लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज, जैसे हम ट्रैक करते हुए ऊपर ग्लेशियर की तरफ आ रहे थे, आपने बेखूबी उसकी कैप्चरिंग की होगी कि जो HDP पाइप्स बिछी हुई हैं वो लोग लगा रहे हैं आजकल, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ आ रहे हैं और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो पानी का सोर्स है वो शिफ्ट हो रहा है। तो ये इससे मेरा यही है कि मतलब लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और NGOs मिल के जो है ना सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज लोगों के लिए लगाएं, ताकि एक सोर्स अगर आपका चला जाता है तो दूसरे सोर्स मतलब ग्लेशियर तो वही है, लेकिन जहाँ से पानी मेल्ट होता है उस सोर्स की बात कर रहा हूँ। पानी मेल्ट जो पानी होता है वही मेन आपके लिए फैसिलिटेट करता है फील्ड्स में ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ज़ाहिर बात हम सारे डिपेंड करते हैं ग्लेशियर मेल्ट पे, तो ये बेसिक चीज़ है। तो फजल साहब ये बताइए कि चूँकि आपने बताया कि जो ग्लेशियर मेल्टिंग का जो इशू है, ग्लेशियर पिघलने का इशू है, ये एक किस्म का ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का भी एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। लेकिन जब भी हुंजा में इस किस्म के नेशनल डिज़ास्टर आ जाते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे हाईलाइट होता है, इदारे यहाँ पे मुतहरिक होते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान के दीगर इलाकों में मैं गांशे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे गांशे से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए, शिगर से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए, खरमांग से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इस किस्म के डिज़ास्टर को फौरी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट करे, ताकि उस पर इंटरनेशनल इदारे, गवर्नमेंट के इदारे फौरी तौर पर तवज्जो देने पर मजबूर हो जाएँ? जैसे कि पहले एक इंटरव्यू में मैंने कहा था, गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशली जो सारे हम मोर और लेस वैलीज़ में एलोंग रिवर जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे हमारी ज़्यादातर आबादी वहाँ पे है, और मोस्टली पहाड़ों में रहने की वजह से मैक्सिमम डिज़ास्टर्स डिज़ास्टर्स को जो कुदरती आफात है उनका सामना ज़्यादा करना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कश्मीर का ज़लज़ला था उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क़याम दिया है, और उसके बाद मुख्तलिफ प्रोविंशियल लेवल पर अगर हम गिलगित में बात करें, गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है हमारे पास, जो जहाँ पे भी डिज़ास्टर हो वो बैक वक्त जितना उनकी कैपेसिटी है वो यूनाइटेड नेशन के एड से, गवर्नमेंट का एड सारा वो कोशिश करते हैं कि मतलब उनके लिए मैक्सिमम सपोर्ट करें। और जहाँ तक हाईलाइट करने का आपने पूछा, तो इसमें आप जैसे जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका अहम रोल है इन चीज़ों को हाईलाइट करने पे, जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता अगर जहाँ पे किसी का ज़्यादा फोकस ना हो उनको मुतवज्जह करना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि आप की इश्यूज़ को हाईलाइट करें नेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, ताकि टाइमली वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है इंसानी जान की हिफाजत, उसका इंश्योर करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम बात करते हैं सईद मोहम्मद अबूबकर साहब से, जो एनवायरनमेंट के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। तो सर ये बताइए कि ग्लेशियर मेल्टिंग के जो असरात हैं वो तो हमने देख लिए कि किस तरीके से डैमेज हुए हैं, यहाँ पे नुकसानात हुए हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस किस्म के ऐसे इक़दाम हो सकते हैं कि इस किस्म के जो डैमेजेस फ्यूचर में होंगे उससे बचाया जा सकता है? जो ग्लेशियर सर्जिंग है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं जो शीशपर ग्लेशियर की वजह से हो रहे हैं, ये एक मल्टी प्रॉन्ग किस्म की थ्रेट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, कम्युनिटीज़ के लिए है,
ان کی لائیولیہڈس کے لیے ہے اور لاسز بہت زیادہ ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک پاور ہاؤس ڈیمیج ہوا, ایک انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا, لوگوں کے ہاؤسز ڈیمیج ہوئے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ سائنس کی بات سنی جائے, ایکسپرٹس کی بات سنی جائے, اور ایکسپرٹس جب اپنی ریسرچ کے ذریعے پروجیکٹ کریں, پریڈکٹ کریں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس کے گلیشیئر کے خد و خال میں تبدیلی آئے گی, میلٹنگ انکریز ہوگی یا فلڈنگ انکریز ہوگی, تو وہ جو گورنمنٹ ہے جو وہ لوگوں کو اور اپنی انویسٹمنٹ ڈائریکشنز ہیں اس حساب سے رکھے. جب اگر پریڈکٹ کی جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا مزید, جو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں اضافہ آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انفراسٹرکچر جو دریا کے کنارے بنایا جائے گا اس کے ڈیمیج ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس سے یہ مراد ہے کہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے اور وہ امیجیٹلی نوٹیفائی کرے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کہ وہ لوگوں کو منع کریں کہ وہ فلڈ پرون ایریاز میں, ریورائن ایریاز میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہ کریں وچ شوڈ بی پنشیبل اف سمن ڈز اٹ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ اڈاپٹیشن ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ چیزوں کو فلڈ پروف بنائیں, انفراسٹرکچر کو فلڈ پروف بنائیں, کہ اگر آپ اڈاپٹیشن میں $1 خرچ کریں گے تو بعد میں جو آپ نے $3-4 خرچ کرنا ہے چیزوں کو مرمت کرنے کے لیے, آپ اس سے بچ جائیں گے. تو ٹائملی جو انویسٹمنٹ ہے دیٹ از مچ نیڈیڈ. میں اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے, اور یہ کہ ایکسپرٹس کو فور فرنٹ پہ رکھیں, جو ان کی ایڈوائس ہے اس پہ عمل کریں اور اس حساب سے ریلیونٹ انویسٹمنٹس کریں. تھینک یو. تو یہ بتائیے کہ جب بھی اس قسم کے فلڈ آتے ہیں تو چونکہ آپ کمیونیکیشن ایکسپرٹ ہیں, تو کس طریقے سے انٹرنیشنل اداروں کو, گورنمنٹ کو اس طرف سینسٹائز کیا جا سکتا ہے؟ کون سا ٹیکنیک آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے ضروری یہ ہے کہ تمام سورسز آف کمیونیکیشن کو موبلائز کیا جائے, اسپیشلی میڈیا. میڈیا از دا فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ, اور میڈیا کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بتائے کہ اگر یہ گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے پنجاب کے پلینس کے لیے, سندھ کے پلینس کے لیے, وہاں کی آؤٹ پٹ کے لیے. اگر پیرس ایگریمنٹ کی ٹارگیٹ 1.5 اچیو ہو جاتا ہے تو ایسی موڈ کی رپورٹ ایج کے اسیسمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے 1.5 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پہ 1/3 گلیشیئرز ہندو کش ہمالیہ ریجن کے غائب ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, میلٹ ہو جائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا پانی کم ہوگا ایگریکلچر کے لیے. اور اگر ہم 2 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر پہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہمارے تقریباً 2/3 یا 50% گلیشیئرز ہندو کش ہمالیہ کے ختم ہو جائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ اس حساب سے اب ہم اپنی پریپریشنز کریں, اس حساب سے ہم اپنے ایگریکلچر کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں, اپنے انفراسٹرکچر کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنائیں, اپنے ڈیمز کو ریزیلینٹ بنائیں کہ وہ گلوف کے ایونٹس کی جو خطرات ہیں ان کو نمٹ سکیں اور ہم کسی بڑے سانحے سے بچ جائیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.